أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ہر قسم دی حمد و ثنا حمداں ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے. درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. دوستو، بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں، عزتاں اور احتراماں دے لائے با پردہ اسلامی روحانی ماؤں بہنوں بیٹیوں، اللہ پاک دا ساڈے تے بہت بڑا احسان اور انعام ہے کہ جس رب نے سانو اپنے گھر دے اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی. اللہ پاک ساڈی اس حاضری نو اپنے بارگاہ الہی دے اندر قبول و منظور فرمائے. میرا بیان کرنا، تساں حباب دا سماعت کرنا، اللہ سنا کے میرے سمیت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. مقدرہ والیوں، اللہ پاک نے تنوں سجدہ کرن دی توفیق عطا کر دیتی ہے. وہ بڑی شان والا عظمت والا انسان ہے کہ جنہوں سجدہ کرن دی اللہ توفیق عطا کر دے. حضرات، آج نے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر جیڑا عنوان میں تساں حباب دے سامنے بیان کرنا چاہنا، اس دا نام ہے باپ کا مقام کیا ہے. شریعت اسلام قرآن کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ابو نو کی شان عطا کی تھی ہے. ماں دی شان تسی اکثر ہی سننے رہندے ہو. میرا دل کردا ہے کہ میں اس عظیم ہستی دا ذکر توڑے سامنے کراں جنہیں ساری زندگی اولاد دی خاطر قربان کر دیتا. اس ہستی دا نام باپ کیا جاندا ہے، ابو کیا جاندا ہے. اسلام دے اندر جس طرح ماں دی شان بہت زیادہ ہے، اس طرح ابو دا مقام بھی بڑا ہے. کوئی یہ مت سمجھے
کہ باپ کا مقام کوئی نہیں. اللہ پاک نے باپ نو عظمت شان تے مقام تے مرتبہ ساری دنیا نالوں باپ دی شان بہتی بنا دیتی ہے. کتھے لکھے ہے؟ میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت دا مین گیٹ ہے، مین دروازہ ہے. جیڑا بندہ باپ دی خدمت کرے گا او دروازہ کھل جائے گا، باپ دی خدمت نہیں کرے گا جنت دا دروازہ نہیں کھلے گا. آؤ ذرا قرآن سنو، اللہ پاک دا قرآن. اے ذرا میرے قریب ہو جاؤ، ایتھے نال سامنے آ جاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا خطیب دے بالکل قریب بیٹھے نا اور رب دی رحمت دے قریب ہو جاندہ ہے، اللہ ان دی زندگی دے گناہ معاف کر دیندہ ہے. آجو تھوڑا نیڑے آجو، کچھ نہیں، انشاءاللہ اجر و ثواب دا باعث ہے. توجہ کرنا، دھیان میرے ونے سیڈاں تے نہیں ویکھنا. اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا محبوبہ اعلان کر دیو، آواز آندیے بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. 15واں سپارہ ہے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اور دنیا دے اندر زندگی گزارنے والوں اے نوجوانوں میرے بزرگوں قرآن سنیا جائے. اللہ پاک فرماندے نے وَقَضَى رَبُّكَ، کون آرڈر دے رہا؟ آسمان والا رب آرڈر دے رہا ہے. اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ، میں توڑا رب تونوں آرڈر جاری کر رہا، میں توڑا رب تونوں حکم دے رہا، میں توڑا رب تونوں اے پابندی نال کہ حضرات اے توڑے تے لازم ضروری کام فرض کر رہے ہیں. اللہ سونیا کی کام میں فرمایا اللہ تعبدون، اور دنیا والوں عبادت کرنی ہے تے میں رب دی کرنی، عبادت کرنی تے میری، سجدہ کرنا تے اللہ فرماندے نے کسے قبر تے جا کے سجدہ نہیں کرنا. حضرات حجرہ تے جا کے شجرہ تے جا کے زمین تے حضرات قبرانیاں ٹیریاں تے اپنے سر نو جھکانا نہیں. فرمایا پیدا میں کیتا اور حکم بھی میں رب دے رہا. اللہ تعبدو، عبادت کیتی جائے گی تے میری کیتی جائے گی، سجدہ کیتا جائے گا تے مینو کیتا جائے گا. اللہ فرماندے نے عبادت لائق میں رب ہوں، کیونکہ زمین میں بنائی ہے، آسمان میں بنایا ہے، اے ساریاں چیزاں میں رب نے بنایا نے. پہلا حق رب دائیں. اے جوانوں اللہ پاک نے جوانی دیتی ہے، اے بزرگوں زندگی دین والا بھی اللہ، حضرات جوانی دین والا بھی اللہ. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، فرمایا عبادت میری کرنی ہے. اللہ اکبر، اللہ اللہ. پتہ چلیا سب تو زیادہ شان والی ذات اللہ پاک دی. اوے اللہ کون ہے؟
دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے سورج چند ستارے اس نے رنگ برنگ نظارے اس دے وچ زمین اناج اگاوے کم انوکھے سارے اس دے رحمت دی برسات وسائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے دن بنان والا رات بنان والا ساریاں چیزاں دا مالک کون اللہ فرماندے نے عبادت میری کرنی ہے سجدہ مینوں کرنا ہے حضرات قرآن سنو تے ایمان تازہ کر لو اللہ فرماندے نے پہلا حق میرا فرمایا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اللہ ذوالجلال فرماندے نے سجدہ مینوں کرنا ہے تے خدمتاں ماں باپ دیاں کرنیاں نے وبالوالدین حضرات ماں پیاں دی خدمت کرنی ہے بڑھے ماں باپ نال اللہ پاک نے ماں پیاں دا ذکر کیتا تے کی کیا ہے فرمایا احسانا امی ابو نال احسان کرنا ہے انہاں دی خدمتاں کرنیاں نے انہاں دی قدر کرنی انہاں دا احترام کرنا ہے اگو سن رب ذوالجلال کی کہندے نے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اللہ پاک فرماندے نے او جوانہ تیری زندگی دے اندر اگر تیرے ماں باپ بڑھاپے نو پہنچ جان تیری امی تیرا ابو بڑھاپے نو پہنچ جائے اللہ سونیا کرنا کیے امی بھی بڑھی ابا بھی بڑھا ہو گیا ساری زندگی تیری خاطر محنت کر کر کے آج ہڈیاں کمزور ہو گیا نے حضرات ہتھاں چ طاقت ختم ہو گئی ہے کمر چک گئی ہے بڑھاپے نو سفید وال ہو گئے ابو دے سفید وال ہو گئے اللہ فرماندے نے فلا تقل لہما اے جوانہ اپنے بڑھے باپ اگوں کدی اف نہیں کرنے حضرات ابا غصے چ کوئی گل کہہ دے ابا سختی کر لوے غصہ نہیں کرنا افیوں والا تنہرہما ابے نو چڑکنا نہیں ابو نو دبانا نہیں ابو نو مندہ نہیں بولنا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اللہ فرماندے نے جی میں تیرے ماں باپ بچپن دے اندر تیرے سامنے تیرے لاڑ چک رہے حضرات جنیاں بھی تو فرمائشاں کردہ تو کہنا ابو میں فلاں چیز لینی ہے ابو ماڑا لیکن پھر بھی تیریاں خواہشاں پوریاں کردہ پھر بھی تیریاں ضرورتاں پوریاں کردہ
جو تو کہندا تیرا ابو پوری کردا جاندا اللہ فرماندے نے اج او بڈھے ہو گئے نے اج تو انہاں دیاں ضرورتاں دا خیال کرنا ہے حضرات میں عرض کرنا چاہنا باپ دا مقام کیا ہے باپ نال گل کنج کرنی ہے قرآن پروانیو قرآن دیو ذرا دھیان کرنا توجہ کرنا اللہ ذوالجلال نے باپ دا مقام بڑا بنایا ہے ابو دی شان بڑی ہے ابو دا مقام بڑا حدیث سنو تو میں گل شروع کرا میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی دی اندر روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کر دینے اللہ پاک تین دعاواں فوری قبول کر لیندے تین دعاواں حضرات نبی فوری قبولیت دا ٹائم ہو جاندہ ہے اے تین دعاواں اللہ پاک فوری قبول کر لیندے اے میری گل نہیں کائنات دے محبوب پیغمبر دا فرمان ہے پہلی دعا میرے پاک پیغمبر فرمان دے نے دعوت المظلوم مظلوم بندہ حضرات جندے تے ظلم کی تھا گیا آج تسی ویندے نہیں ہو ماریاں زمیناں تے قبضے کیتی جا رہے ہیں ماریاں نو کھان نہیں دیندے مارے روٹی تو پریشان ہو گئے اوے میں عرض کرنا چاہنا جوانوں اوے میرے بزرگوں کسے مارے تے ظلم نہ کری کسے غریب تے ظلم نہ کری اللہ پاک دی قسمیں مظلوم بندہ آسمان ون ہاتھ چوک دائے ستے آسمان پاڑ کے اندی بددعا رب دے کولوں پہنچ جاندی اللہ اکبر اللہ اللہ مظلوم بندہ دعا کرے اللہ پاک فوری دعا قبول کر لیندے دوسرے نمبر تے ودعوت المسافری مسافر بندہ دعا کردا ہے اور جوانوں سفر کریں تے دعاواں کریا کر امی ابو واسطے دعاواں کریا کر اپنے رشتہ داراں واسطے دعاواں کریا کر تو سفر کرنا حضرات موسیقیاں سننا سفر کرنا حضرات شراباں پینا عیاشیاں تے فحاشیاں کرنا تیرا سفر حضرات میں کیا اللہ پاک جنوں گڈی دے دیندا حضرات انہوں گڈی دی اندر گانے لائے ہوندے نے اے اللہ دی قسم نہ کریا کر انج موت آ گئی تے سیدھا جہنم چلا جائے گا مرشد پاک فرماندے نے جویں بندہ مرے گا قیامت نو اونجی کھڑا کیتا جائے گا مینوں ایک واقعہ یاد آیا ہے میں کتاب کے اندر پڑھیا ایک نوجوان موٹر سائیکل چلا رہا ہے حضرات کناں دے اندر لپیاں لائیاں نے بائک چلا رہا ہے تے رستے دے اندر ایکسیڈنٹ ہویا ہے تے موقع تے فوت ہو گیا لوگ دوڑے لوگ پجے لوگ کہندے بچاؤ منہ چ پانی پاؤ حضرات لکھن والے لکھ دینے جنہوں انہوں جا کے اٹھایا ہے اندی روح پرواز ہو گئی ہے تے کناں دے اندروں گانے چلن دیاں آوازاں آ رہیاں نے اسے واسے سفر کرو تے قرآن پڑھیا کرو سفر کرو تے دعا کریا کرو تو بائک تے جاویں دعا کریا کر گڈی تے جاویں دعا کریا کر میرے پاک پیغمبر فرماندے نے ودعوت المسافری مسافر بندہ دعا کر دے اللہ فوری قبول کر لیندا مسافر بندے کل دعاواں لیا کر ہون تا کی ہوندا ہے رستے چ موٹر سائیکل کچھ جنا باج گئی نا او گانا کڈن لگ پیندے نے مندا بولن لگ پیندے نہیں بھائی دعا دیا کر دعا دیں گا تو دعا ملے گی دعا دیا کرو دعا کریا کرو تے تیسرے نمبر تے میرے مرشد پاک فرماندے نے ودعوت الوالد علی ولدی ابو میرے پاک پیغمبر فرماندے نے باپ اپنے پتر واسے اللہ پاک کو دعا کردا ہے باپ دے ہاتھ چکے اللہ پاک کدی خالی نہیں موڑدا
اوے اولاداں والیو میں منت تے ترلا کرنا چاہنا اپنی اولاد نو بد دعاواں نہ دیا کرو اپنی اولاد واسطے بد دعاواں نہ کریا کرو باپ دی دعا بھی اللہ قبول کر لیندا ہے باپ دی بد دعا بھی اللہ قبول کر لیندا ہے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے جنوں باپ اپنے بیٹے واسطے یا بیٹی واسطے انج ہاتھ چک کے رب دی عدالت دے اندر دعا کر دے اللہ میرے پتر نو کامیابیاں عطا کر دے اللہ دی قسم جوانوں پیغام دینا چاہنا در در دے تکے کھاندے ہو یاراں دیاں دعوتاں کر دیو اے ابو دے پیر دبایا کرنا ابو دعا کرے گا تیریاں پریشانیاں دور ہو جان گیا ابو دی خدمت کریا کر ابو دی قدر کریا کر اے ابو کو دعا لیا کر اور تیرے کر دی اندر ولی بیٹھا ہے ابو بیمار ہے تد بھی دعا کرے اللہ قبول کرے گا ابو ماڑا ہے پھر بھی دعا کر رہے اللہ پھر بھی قبول کرے گا حضرات ابو لولا لنگڑا کانا ہے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ابو ہاتھ چک دائیں اللہ فوری قبول کر لینا نبی پاک نے فرمایا باپ دعا کرے پتر واسے تی واسے اللہ ابو دے ہاتھ چکے کدی خالی نہیں موڑا اللہ نے اولاد دیتی دعاواں کریا کر اولاد واسے اللہ اکبر بد دعا تو بچو بد دعا نہ دیو اولاد نو ایسا نہ ہوئے کہ تیری بد دعا دیتی ہوئے بچے نہ کھانا خراب ہو جائے میں دیکھیا ماما بچیاں واسے بد دعاواں کر دیا نے بد دعا دیا نے نہ پہنے بچیاں نو دعاواں دیا کر بد دعاواں نہ دیا کر باپ دا مقام کیا ہے باپ ہاتھ چکے مزدوری کردہ بھی ہاتھ چکلے اللہ دی قسم اللہ پھر بھی باپ دی دعا نو قبول کر لینا اللہ اکبر اللہ حضرات میں عرض کرنا چاہنا باپ نال گل کنج کرنی ہے باپ دا ادب کنج کرنا ہے او ذرا میں قرآن سناواں توڑے ایمان نو تازہ کر دیواں اے سورت مریم میں اللہ پاک نے ایک پیغمبر دا واقعہ بیان کیتا ہے حضرات اللہ دے نبی ہیں اپنے باپ نال گلاں کیتیاں نے اللہ پاک نو اے گلاں انیاں سونیاں لگیاں نے انیاں پیاریاں لگیاں نے میرے رب نے قرآن بنا کے نازل فرما دیتا ہے فرمایا اور دنیا والوں ساری دنیا قیامت تک آن والے قرآن پڑھ دے رہن دے میرے یار دا ذکر ہوندا رہے گا اے باپ بیٹے دیاں گلاں دا ذکر ہوندا رہے گا حضرات اس نبی دا نام کی ہے اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرات اللہ پاک نے نبوت دیتی ہے تے کر دے اندر نے باپ نو دعوت دے رہے نے قرآن کہندا فرما اذ قال علی ابی یا ابت لم تعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا سورت مریم میں 16واں سپارہ اللہ پاک فرماندے نے ابراہیم نبی نے اپنے باپ نو دعوت دے رہے تے کی کہہ رہے اذ قال لابی اے میرے پیارے ابو جان اے جوانو انہاں لفظاں تے غور کریا جے اے لفظاں تے توجہ کرا جے باپ کافر ہے باپ مشرک ہے باپ بتاں دا پجاری ہے باپ بت بنا کے ویچن والا لیکن رب دا نبی کی کہہ رہا ہے اذ قال لی ابی اے میرے ابو جان جی ابو جان یا ابت لم تعبدون ابو جی اینا دی پوجا کیوں کر دیو لم تعبدون اینا دی عبادت کیوں کر دیو ما لا يسمع اے تا سن دے ہی کوئی نہیں
کنا پیارا انداز. اے نہیں کہ میں رب دا نبی ہاں تے پیو نو گال کر، نا نا، میں جج ہاں، میں وکیل ہاں، میں تھانے دار ہاں، میں کچہری والا، میرا سٹیٹس ہے، میری جاب ہے. ساری دنیا نو پیغام دیتا لوگو پتر دا مقام جتنا برضی اچھا ہوئے لیکن باپ تو اچھا پھر بھی نہیں ہونا. ٹھیک ہے اللہ نے تینوں مقام مرتبہ باپ نالوں زیادہ شان دیتی ہے دنیا دے اندر، لیکن اللہ فرماندا ہے تو باپ تو پھر بھی اچھا نہیں ہو سکتا جڑا میں رب نے باپ نو شان دیتی اولاد نو شان نہیں مل سکتی. اذ قال لأبي يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ابو جی اے بتاں دی پوجا نہ کرو، اے نہ سن دے نے تے نہ جان دے نے، نہ کوئی نفع دے سکدے نے تے نہ کوئی نقصان دیتے نے دے سکدے نے. اللہ اکبر. اللہ تے قرآن نے نقشہ بیان کیتا ہے. دوسری گل کی دیا آباتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. دوسری گل حضرت ابراہیم کر رہے ہیں ابو جی میرے رب نے مینو ایسا علم عطا کیتا ہے جڑا سدھا رستہ وکھانا ہے. ابو جی انج کرو تسی اس علم دے مطابق چلو، کلمہ پڑھ لو تے مسلمان ہو جاؤ. اللہ اکبر. اللہ اللہ. یا عبد لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. ابو جی شیطان دی پیروی نہ کرو، شیطان دے پیچھے نہ لگو. ابو جی اجنا بتاں دی تسی پوجا کر رہے ہو، اللہ پاک نے منع کر دیتا ہے. اے بت شیطان دے نے، شیطان دی طرف تو لے کے جاندے نے. رحمان دی گل منو، شیطان دی نہ گل منو. اے نہ بتاں نو نہ پوجو. اور پنجویں گل کی کیتی ہے فرمایا یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. ابو جی مینوں ڈر لگدا ہے، مینوں ڈر لگدا ہے کسے تو یہ شیطان دے پیچھے لگ کے رحمان نو ناراض کر دو تے رحمان دا توڑے تے عذاب آ جائے. دعوت دے رہے نے، عقیدہ توحید دی دعوت دے رہے نے تے ابو جی ابو جی ابو جی کہہ چکا. اے جوانو تیرا باپ تا مسلمان ہے، حضرت ابراہیم دا باپ کافر ہے، مشرک، لیکن کیسی گفتگو کی تھی اللہ نے اتنی پیاری لگی ہے. میرے رب نے قرآن بنا کے نازل کر دیا. فرمایا جوانو اس طرح ابو اگے بولنا ہے، انج ادب کرنا ہے، انج احترام کرنا ہے. تو کہنا میرا باپ نماز نہیں پڑھتا، میرا باپ شراب پیندا ہے، میرا باپ انج کردا ہے، میرا باپ انج کرنا ہے. ساریاں چیزاں ایک پاسے، باپ ایک پاسے. اللہ نے باپ نال بدتمیزی کرن دا حکم دیتا ہی نہیں. باپ مشرک ہے، کافر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، پھر بھی باپ نال گل کرنی تے ادب نال کرنی. سنو ذرا دھیان نال. حضرت ابراہیم بار بار ابو جی کہہ رہے ہیں تے باپ بول کے کی کہندا ہے؟ قرآن نے گل کی تھی. فرمایا قال اراغب انت ان آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیا. حضرت ابراہیم دا باپ غصے دے اندر آ گیا، کہنے لگا ابراہیم بعد آ جا، تو
تو ایک رب دی توحید دی دعوت دے رہے ہیں، میرے بتانوں تو پیڑا کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ ابراہیم میرے کروں نکل جا، ابراہیم میرے کروں باہر ہو جا، اگر میرے کروں نہیں نکلے گا میں تینوں ماراں گا، میں تینوں پتھر ماراں گا، حضرات میں تینوں سزاواں دیاں گا۔ بیٹا ابو جی کہہ رہے ہیں، باپ مارن دیاں تمکیاں دے رہے ہیں، باپ بروں کروں باہر کڈن دیاں تمکیاں دے رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہے ہیں قالا سلام علیک ساستغفر لک ربی انہو کان بی حفیہ۔ حضرت ابراہیم فرماندے نے ابو جی توڑے تے سلام دیاں ہوں، اللہ تو راضی رکھے، میں کروں جا رہا۔ حضرات آج زمینہ تے قبضے، آج ہر کر دی لڑائی، ابو نہ نفرت کیوں ہے؟ ابو میری زمین نہیں دیندہ، اے تو ماما لگنا زمین دا، کمائیاں تیرا باپ کرے، آج تو باپ نو تکے مار کے کروں بار کھڑی جا رہے ہیں۔ اور جوانوں نا اللہ دی قسم ہے، اے باپ رب دی رحمت ہے، اینو تکے نہ ماریا کر۔ حضرت ابراہیم نے باپ دا گربان نہیں پکڑیا، باپ نو مندہ نہیں بولیا، باپ نال بدتمیزیاں نہیں کیتیاں۔ باپ کہہ رہے ابراہیم کروں نکل جا، حضرت ابراہیم فرماندے نے قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہو کان بی حفیہ۔ ابو جی توڑے تے سلام ہوئے، خوش رہو آباد رہو، ساستغفر لک، میں رب کو لو توڑے واسے دعاواں کروں۔ اللہ نے احمد نے کیا وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اوہ جنہ نے ماں پہ زندہ احسانہ انہاں دی خدمت کرو، جنہ دے تر گئے وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، انہاں واسے ہاتھ چکے دعاواں کرے۔ جیسا کرو گے ویسا برو گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ دی قدر کی تھی، باپ دی عزت کی تھی، بدتمیزی نہیں کی تھی۔ اللہ ذوالجلال نے آسمان تو قرآن نازل فرمایا، سونیا تو باپ دا ادب کیتا ہے، میں رب نو اتنا پیارا لگا، میں تینوں ایسا بیٹا عطا کرانگا، تو چھری نہیں چلائیں گا، وہ گردن کٹان واسے تیار ہو جائے گا۔ اللہ جنہ دے باپ ٹر گئے نے انہاں کل پوچھو اللہ دی قسم روندے۔ حضرات میں ویکھیا اے نور پور قبرستان دے اندر عید دا موقع ہے، قبرستان میں قبرستان گیا میں نہ کیا، ایک نوجوان قبر تے بے کے روئی جا رہے ہیں، کہنا ابو اٹھ کے گل کرنا، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ باپ دنیا تو چلے گیا، خوشی دا موقع تے بیٹا ابو دی قبر تے بے کے دعا کرے، نالے گل نہ کرے، ابو اٹھنا گل کرنا۔ اور جوانوں جنہ دے باپ زندہ نے خدمت کر لو، قدر کر لو، عزت کر لو۔ جنہ دے ماں پہ ٹر گیا، قرآن کہہ رہا وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ چیتے آندیاں جد وفاواں باپ دیاں، اتھرو نکلن وے کے راواں باپ دیاں، چیتے آندیاں جد وفاواں باپ دیاں، اتھرو نکلن وے کے راواں باپ دیاں۔ غصے وچ وی باپ محبتاں کردائے، تو پچھاواں
سردیاں سب کچھ جردا ہے غصے وچ بھی باپ محبتاں کردا ہے تو پچھاوا سردیاں سب کچھ جردا ہے سنگ نے رخ دے وانگو چھاواں باپ دیاں اتھرو نکلن میں کراواں باپ دیاں او باپ کدے بھی ہمت ٹوٹن دیندا نہیں رہندا سر تے کدے بھی ڈگن دیندا نہیں کن نہیں لگن دیندیاں یارو کن نہیں لگن دیندیاں باواں باپ دیاں اتھرو نکلن وے کہ راواں باپ دیاں حضرات باپ کونے 5-6 بچے نے باپ مزدوری کر کے پیٹ پالی جا رہے بیمار ہے تد بھی شوگر دا مسئلہ تد بھی میری مجلس سے اندر ایک باپ بیٹھا ہے اللہ دی قسم ہے بیمار ہے پھر بھی بچیاں دا خیال کر دے سارا دن محنتاں مزدوریاں کر دے اللہ اکبر اللہ اللہ باپ تے بندیا رحمت رب دی ہوندی ہے اے رب دا کرم تے رب دی رحمت ہوندی ہے شان کی دساں یارو باپ دیاں اتھرو نکلن وے کہ راواں باپ دیاں کرم رب دا یارو اس دے کر اتے باپ دا سایہ سلامت جس دے سارے اتے رہندیاں ان دے نال دعاواں باپ دیاں اتھرو نکلن وے کہ راواں باپ دیاں امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے دے نال ہونے والا قرآن سنو دارا فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين حضرت ابراہیم نبی ہے باپ دی قدر کیتی ہے باپ دا عدل کیتا ہے اللہ فرماندے نے ابراہیم اندہ صلہ میں دنیا دے اندر بھی تینوں عطا کرانگا اے جوانوں باپ دی قدر کریں گا کل نو تیری اولاد تیری قدر کرے گی کتھے لکھیا ہے اللہ پاک دے قرآن چ لکھیا ہے اللہ پاک نے ابراہیم نبی نو ایسا بیٹا عطا کیتا ہے اللہ پاک نے نقشہ بیان کیتا ہے فلما بلغ معه السعي قال يا بني باپ آیا حضرت ابراہیم آیا اور بیٹا اسماعیل جی ابو جی کی آرڈر ہے انی اذبحک فانظر ماذا ترى رات نو خواب آئیے اے بیٹا اسماعیل رات نو ستیاں خواب آئیے ابو خواب کی آیا حضرت ابراہیم فرماندے نے انی اذبحک فانظر ماذا ترى میں خواب کے اندر کیویں نا میرے ہاتھ
ہاتھ دے اندر چھری ہے، اسماعیل گردن تیری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، ماں تو مارا حضرت ابراہیم پتر کو گلنا کر رہے ہیں، مشورہ لے رہے ہیں، پتر تیرا کی خیال ہے؟ فرمان لگے نے ماں تو مارا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ فرمایا ابو جی ماں تو مر، جڑا آسمان تو حکم آیا چھری چلانا توڑا کام میں، گردن کٹا دینا میں اسماعیل دا کام۔ سونے باپ دی قدر کریں گا، تیری اولاد تیری قدر کرے گی۔ آج ابو 500 روپیہ مانگ لے تو نہیں دیندہ، ابو 1000 دعائی وہاں سے مانگ لے تو نہیں دیندہ، متھے تیڑیاں وٹ پانا۔ ستجدنی انشاءاللہ، ادھر پیسیاں دا مسئلہ نہیں، زمین دولت جائیداد دا مسئلہ نہیں، ادھر تا جان دا مسئلہ، جان دا مسئلہ، گردن کٹان دا مسئلہ، اور پوری نسل انسانیت واسطے پیغام ہے، باپ گردن نہیں منگے گردن کٹا دیا کرو، باپ جان منگے تو جان حاضر کریا کر۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اور پھر جس نے باپ دی قدر کی تھی اللہ نے پھر صحیح سلامت بچا بھی لیا۔ فرمایا جڑا باپ اگے جھک جائے وہ دنیا دے سامنے جھک نہیں سکتا، میں انہوں بلند کر دیاں گا۔ جڑا باپ اگے اکڑے گا وہ دنیا دی نظر اندر انہوں میں نیواں کر دیں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت یعقوب نبی آخری پیغام سنو، اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں، حضرت یعقوب نبی ہیں، پترہ نے رلایا ہے، ابو نو پریشان کیتا ہے، حضرت یعقوب نو رلان والے پریشان کرنے والے قرآن کہہ رہے ہیں، عزیز مصر کل پہنچ جاندے نے، قال یا ایوہ العزیز مسنا وَأَحْلَنَا الزُّرُّ، کہن لگے نے عزیز مصر اسی بڑے مارے ہاں، اسی بڑے کمزور ہاں، بڑے غریب ہاں، ایسا نو صدقہ بھی دینیو تے ساڑھے نال تاون بھی کر دیو۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ بدلہ اللہ جزا دین والا۔ عزیز مصر اسی بڑے مارے ہاں، توڑے لے کے آیا، بوریاں لے کے آیا، پونجی پیسے تھوڑے لے کے آیا، ساڑھا قبیلہ بڑا وڈا، ساڑھے نال خدمتہ کریں۔ اللہ دسنا چاہندہ دنیا والوں، جیڑا باپ نو رواندہ، جیڑا باپ نو پریشان کردہ، باپ دیاں گستاخیاں کرنے والا، میں ان دے رزق چوں برکتیں ختم کر دینا۔ یہ قرآن دے اندر لکھے سورۃ یوسف دے اندر، تے جنہیں باپ دی عزت کی تھی، احترام کی تھی، اللہ نے مصر دا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام دے پتر نے ابو دی گل نہیں منی تے گوتے کھا کھا کے ڈوب گیا، اور جڑا باپ دی گل نہیں ماندا وہ ڈوب جاندا۔ وہ پڑھا لکھیا ہوئے، دولت والا ہوئے، پیسے والا ہوئے، شہرت والا ہوئے، حسن و جمال والا ہوئے، جنہیں باپ دی گل دی قدر نہ کی تھی، اللہ دی قسم اور دنیا دے اندر بھی ڈوب گیا اور آخرت میں جہنم دا بالا بن گیا۔ یہ سانو قرآن نے دسیا، قرآن ساڑھے سامنے فرمایا نوح نبی کہہ رہے ہیں پتر آجا کشتی چ بہ جا، کہا نا میں پہاڑی تے چڑھ جاواں گا۔ ابو دی نافرمانی کی تھی، ابو دی گل نہیں منی، اور پھر قرآن قیامت تک پڑھا جائے گا، اس نافرمان بیٹے دا ذکر ہوندہ رہے گا۔ اور ویریو جنہ دے زندہ نے خدمت کرو، اللہ دی قسم ویندہ نہیں تو
باپ سارا سارا دن مزدوریاں کردا ہے کنہ واسطے لوگاں دیاں چڑکاں برداشت کردا ہے کنہ واسطے تیرے واسطے تیریاں خواہشاں پوریاں کردا ہے تو کہنا ابو جی فلاں چیز لے کے آنی ہے اے سردیاں نہ موسم ہے میں ویکھیا سفید داڑیاں والے بابے انج آنڈے پکڑنے تے گلیاں دے اندر چکر لا رہے ہیں اوے جوانوں کدی باپ دی محنت تے غور کریا کر گرمی ہے باپ تد بھی نہیں ویندا سردی ہے باپ پھر بھی نہیں ویندا اپنے جسم دے حصے حضرات ساریاں محنتاں تیرے واسطے کردا ہے تاکہ میرے بچیاں نہ مستقبل ٹھیک ہو جائے سردیاں گرمیاں نہیں ویندا اوے جوانوں میں محبت دا پیغام دینا چاہنا اپنے باپ دی قدر کر لو ویکھیا جدوں باپ ٹر جاندا کسے یتیم نو کوئی سینے نہیں لاندا بات ہے لوگ دیگاں وانڈدے نے مٹھائیاں نہیں ساتا چالی ہے کندہ ابو دا زندہ باپ نے پوچھے بھی نہیں ابو دعائی دے پیسے مانگدا دیندہ ہی کوئی نہیں ہون 15 دیگاں 20 دیگاں کیے جی ابو جی واسطے دعا کر رہے زندہ ابو جی نے پوچھیا نہیں مر گیا تو لوگوں نے وخانا پھرتا ہے میری بڑی محبت ہے ایسی محبت اللہ نو نہیں چاہیے اللہ باب اللہ ورگے پیار دلا سے لب دے نہیں ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں باب لورگے پیار دلا سے لب دے نہیں ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں باپ دے سر تے تیاں موجاں مار دیا ٹر جاون جد باپ تے پابیاں نہیں جان دیا باپ دے سر تے تیاں موجاں مار دیا ٹر جاون جد باپ تے پابیاں نہیں جان دیا اپنے ویر بھی انہاں نے آکھے لگ دے نہیں ٹر جان جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں باپ مرے دے سارے حوصلے ٹہ جاندے پتر تیاں وچ مصیبتاں پہ جاندے باپ مرے تا سارے حوصلے مک جاندے پتر تیاں وچ مصیبتاں پہ جاندے لوگ پرائے کدے بھی نیڑے لگ دے نہیں ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں اپنی اولاد دی ہر گل سہ جانے اور بھی ہویاں دل دیاں دل وچ لے جاندے کسے بھی دکھ تو بچیاں کولوں بھج دے نہیں ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں باپ دی ہلا شیری شیر بنا دیندی کنڈ تے تھاپی مار دلیر بنا دیندی وکھرے جگ تو لاڈ محبت وکھریے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھریے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.